اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جسمانی وزن، اگر آپ کے جسم پر آپ کو وزن محسوس ہوتا ہے یا دماغی جادو ہے تو آج آپ کو ایسا وظیفہ دیں گے جس سے آپ کو ایک ہی وقت میں دو تین جو مین انسان کی ضرورت ہے ہر موقع کے اوپر جو ہے، جیسے روزگار ہے، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ سے نجات ہے، کاروبار کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، جیسے شادی میں کوئی بندش ہے یا رکاوٹ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں یا جادو ہے آپ کے اوپر، تو آج ایسا آپ کو وظیفہ دیں گے جو آپ کو فوراً فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کوئی 21 دن کے بعد فائدہ محسوس کریں گے یا 33 دن کے بعد یا 41 دن کے بعد، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک رات، یعنی کہ پہلی رات کے فوراً بعد آپ کو اس عمل میں فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دشمن اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس دشمن کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ دشمن کے لیے ہم نے وظیفہ کیسے کرنا۔ اصل میں جو وظیفہ ہے ہمارا، جو آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس میں اصل چیز، بنیادی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اور دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئے گی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے اصل میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کو آسان کر کے میں سمجھا دوں، کہ یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، اور اس میں آپ اس وظیفے کو اگر خاص ترتیب اور ترکیب کے ساتھ کرتے ہیں تو اس عمل کے موقعات سے آپ کام کیسے لے سکتے ہیں۔ اصل یہ میں لائن آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، تھوڑا سا رکا اس لیے یا دہرانا اس لیے پڑا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کو آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن آپ پر موت کا جادو کرتا ہے، موت کے جادو کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ موت کا جادو کن دنوں میں ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، ان دنوں میں موت کے جادو شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اسلامی تاریخ کے آخری جو ایام ہوتے ہیں، آخری 5-7 دن، اور چاند نظر آنے کے بعد والی جو رات ہوتی ہے، چاند نظر آنے کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ 3 راتوں تک، یعنی کہ چاند نظر آنے سے پہلے 5 راتیں، چاند نظر آنے کے بعد 3 راتیں، 2 راتیں، یعنی کہ جمعرات تک ہوتا ہے کہ چاند منگل کو نظر آ گیا، اتوار کو نظر آ گیا، تو منگل بدھ، یعنی کہ جمعرات تک، چاند کی پہلی جمعرات سے پہلے چاند اگر جو نظر آتا ہے، اس کی جو راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جو ہے جادو موت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طریقہ سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو کاٹ بتانی ہے، یعنی کہ اس جادو سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس جادو کی نشانیاں کیا ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا اشارتاً آپ کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ جادو کرنے کا طریقہ یا موت کا جادو کا طریقہ، وہ نہیں، کرتے کیسے ہیں عاملین، اس کا میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دوں گا کہ تاکہ میری گفتگو سے کوئی غلط جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ میں اپنی گفتگو میں بہت ساری چیزوں کو سمیٹ دیتا ہوں، لفظوں کو نا، کیونکہ تاکہ کسی کو غلط انفارمیشن یا کوئی غلط طریقے سے کسی کو استعمال نہ کر سکے نا، تو گفتگو میں بڑی احتیاط ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم روحانی عاملین ہیں، عملیات کی دنیا میں قرآن پاک سے ہم وظائف، عملیات، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم کاٹ پلٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا جیسے بھی۔ اب کوئی ظاہری بات ہے، آج کل وہ یہ چند ٹوٹکے جو چل رہے ہیں نا آپ کے سامنے، شاید کہ تعویذ جو ہے وہ کپڑوں میں سے نکل آیا، کپڑوں کی کاٹ پلٹ، یا پھر جو ہے جی سر کے بال، اس پہ جادو ہو رہا ہے، ہاتھوں کے ناخنوں پہ جادو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامل ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ شیطانی عامل جو ہوتا ہے، اگر وہ عملیات میں عامل ہے، دیکھیں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے سیکھنے کا، یا تو اس نے پورا پراپر طریقے سے سیکھا ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اگر اس نے سیکھا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ پیروں کی مٹی لے کے آؤ، وہ اس کا آپ جو ہے وہ قمیض لے کے آؤ، پرانی بنیان لے کے آؤ، یہ سب ٹوٹکے شوٹکے تو ہو سکتے ہیں، عامل نہیں ہو سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ عامل صرف آپ سے آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اور تصویر مانگتا ہے تصور کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان تین چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسے چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تصویر وہ اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ آنکھوں کے اندر اس ہمزاد کی شبیہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے عکس کو کیچ کرتا ہے اور ہمزاد کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اپنے ہمزاد کے ذریعے اس شیطانی طاقتوں تک اس کا ہمزاد جو ہے اس کا پھر وہ کنیکشن کروانے کے بعد نام وغیرہ والدہ کا نام دینے کے بعد جنات کے لیے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے چلہ وغیرہ کیا ہے اور 41 دن کی محنت کے بعد جنات کو حاضر کیا ہے، سامنے نام پوچھا ہے ان سے، ان کو اپنی قید میں کیا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے، مطالبات معاہدے سارا کچھ ہو چکا ہے، اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ہم نے آپ سے جو کام کہنا ہے آپ کرو گے، اور وہ ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں نا، جب تک اس عامل کی موت نہیں ہوتی وہ آزاد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیطانی طاقتوں کو جب قید کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، نام اور والدہ کا نام، ٹھیک ہے۔ وگرنہ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تصویر، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں کو بھیجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے روحانی عملیات کے چلے کیے ہوتے ہیں، روحانی موکلات جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے بس اتنا ہی لیتے ہیں کہ نام بتا دے والدہ کا نام، یا تصور کے لیے تصویر وغیرہ، بس اس سے آگے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عامل ہی نہیں ہے کہ جس کو ضرورت پیش آئے۔ اب جو ہے وہ موت کے جادو کی نشانیاں جو ہے اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دماغ پر سب سے پہلے اٹیک کیا جاتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، دل پہ یا دماغ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کندھوں پہ وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہلکا جو جادو ہوتا ہے وہ پنڈلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگوں کی، ٹھیک ہے جی، وجود وزنی وزنی رہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جسم کے کسی اعضاء میں درد، کبھی کسی حصے میں درد اشارتاً ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ دماغ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا جو ہے دل کا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ایسا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شیطانی عامل کا شیطانی عملیات کے ذریعے اس پر حملہ کرنا، یا جنات کو، جو جنات اس نے قید کیے ہوتے ہیں وہ ایک خاکہ بناتا ہے اور اس کے اوپر وہ دل کے اوپر پھر اس کو مسلط کرتا ہے، تو وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تعویذات وغیرہ یا زیر زمین دفن کر دینا، وہ جنات کے نام کے اعداد قمری نکالنے کے بعد پھر وہ کاغذ پہ لکھ کے تو اس کا دل وغیرہ بنا کے تو وہ زیر زمین دفن کر دیتا ہے، یعنی کہ جنات کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے دل پہ ہی حملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس وظیفے کو کرنے سے ایک تو پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جسم پر اگر وزن رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اس عمل کے کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اثرات کی زد میں تھے اور آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو میڈیکلی طور پہ بھی اگر کسی قسم کی پرابلم ہے یا پریشانی ہے تو اس میں جو ہے شفا کا بہت زیادہ زبردست معاملہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا بھی حاصل ہوگی۔ اب یہاں پہ اگر آپ بے روزگار ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے، یا آپ تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، تو یاد رکھے گا کہ اگر کسی شخص پر، کسی مرد پر یا کسی خاتون پر جادو ہوتا ہے تو اس کی زد میں اس کی پوری فیملی آتی ہے، کیونکہ جس عامل نے جنات کو قید کیا ہوتا ہے وہی بتاتا ہے فلاں بن فلاں پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جو بھی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ جب رہتی ہیں تو اس فرد کا جن جن افراد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، تو اس طرح وہ چیزیں پھر ان لوگوں سے بھی اٹیچ ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ نقصان ان کا نہیں ہوتا، اصل تو جس پر مسلط کیا گیا چیزیں زیادہ اسی کو کرتی ہیں، لیکن اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب کر دیتی ہیں، جیسے اولاد کا نافرمان ہو جانا، بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جانا، دکان پہ، کاروبار پہ، فیکٹری میں چھوٹے چھوٹے تنازعات شروع ہو جانا، پھر اس کے بعد بڑے معاملات بھی کسی
मुल्क के ट्रैवल पे जाना है, वहां पर रुकावटें परेशानियां शुरू हो जाना, ठीक है, एक रुकावट खत्म होना, दूसरी उससे बड़ी परेशानी आ जाना, तो इसमें जादू का बड़ा एक खास ताल्लुक होता है। तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इन अल्फाज के साथ समेटना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में जादू है तो याद रखिएगा कि जादू की वजह से आपके जिस्मानी तौर पर भी तकलीफों और अज़ियतों का सामना करना पड़ता है, और अंदरूनी जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शैतानियों, लड़ाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद आपको आपके कारोबार की वजह से भी यानी कि परेशानियों का कारोबार डूबना शुरू हो जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी जिंदगी में अगर कोई दुश्मन है और वो दुश्मन आप पर जादू करता है या करवाता है तो सिर्फ दुश्मन की ही काट करनी है। आप ऐसी तरबियत रूहानी ये जो है वो हासिल करें कि आप एक वक्त में, जैसे शैतानी ताकतें एक वक्त में जैसे किसी को मुसल्लत किया गया कि इसका कारोबार बर्बाद करना है, ज़ाहिर बात है सेहत अच्छी होगी तो वो बंदा कारोबार करेगा, तो लिहाजा कारोबार को बर्बाद करने के लिए जो कारोबार कर रहा है उस बंदे की सेहत को डाउन किया जाएगा ना, शैतानी ताकतें, ताकि सेहत की तरफ से ये अपनी कभी गुर्दों में, कभी मैदे में, कभी टांगों में, कभी सर में अस्पतालों के चक्कर लगाता रहे। नहीं समझ आई? फिर उसका दूसरा टारगेट होगा कि इसकी औलाद जो है वो इसको जो है वो तबर्रा करे, गालियां निकाले, एक दूसरे के गिरेबान, फिर ताकि इसका ज़हन उधर चला जाए, क्या है कि कारोबार पे तवज्जो नहीं जाएगी। इसी तरह बीवी की टेंशन मिलेगी तो कारोबार पे तवज्जो नहीं जाएगी। तो जाहिर बात है उसके इर्द गिर्द के माहौल में उसके लिए इतनी टेंशनें बना देंगे जिस पर जादू होता है कि वो अपनी असल चीज से हट जाए, जिस चीज के लिए उसको जादू किया गया। तो असल में कहने का मकसद ये है कि जादू जब होता है तो उससे एक चीज डैमेज नहीं होती, एक चीज खराब नहीं होती, बल्कि उसका इर्द गिर्द का सारा माहौल बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह रूहानी ताकतों में जो हासिल कलाम लफ्ज जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं पूरी वीडियो की जान वो ये है कि रूहानी ताकतों के जरिए अगर आप चाहें, आप पूरी कुव्वत ईमानी के साथ अगर अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करते हैं तो यकीन मानिए आपके हर मामले में खैर होना शुरू हो जाएगी, हर मामले में। तो बेहतरी और कामयाबी असल यही होती है कि जब कोई बंदा किसी इस अमल को करता है तो हर मामले के अंदर वो कामयाबी हासिल करे। तो आज का जो हमारा वजीफा है उस वजीफे में सबसे बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिलेगी कि जो इसको यकीन कामिल से करेंगे। देखें, अगर आपको जादू का मामला है या सलात का मामला है या बीमारी का मामला है, किसी भी किस्म की बीमारी है या जिस्म पे वजन महसूस होता है, तो उसके लिए हम जो है वो दम करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि व्हाट्सएप पे आप अपना हमें वॉइस मैसेज दे दें या चैट मैसेज लिख के, तो अपनी बारी का इंतजार करें। जब आपकी बारी आएगी तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हम रिप्लाई करते हैं, हर एक को, कोई भी हो हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन सवालात जो है वो बीमारी या जादू असरात के मुतल्लक होने चाहिए। तो उसमें ये होता है कि आपका इलाज करना है या नहीं करना है, 21 दम करने हैं, 7 करने हैं, 11 करने, वो बता दिया जाता है। ठीक है जी। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू का ये मुबारक नाम है, इस मुबारक नाम का आपने और वजीफा करना है। ठीक है जी। अब ये है या जब्बारू, ठीक है जी, ये समझ लें, या जब्बारू, ये जो है इसके अदाद कमरी 206 हैं और इसके मुक्कल का नाम है अतराई, और ये आतशी भी है और जलाली भी है। ठीक है, या जब्बारू। अब हमने इस अमल को कैसे करना है ये समझ लें। इस अमल से आपको 5 बड़े फायदे हासिल होंगे। पहला फायदा, दुश्मन आपका अपनी मौत खुद मर जाएगा, यानी कि जो आप पर मौत का जादू कर रहा है ना, आपको मारने के चक्कर में है। ये जो कल का हील है, ये मोक्कल जो अपने मातहत सरदार 4 मोक्कलात रखता है और हर मोक्कल के मातहत 70 मोक्कलात और हर एक मोक्कल के नीचे 70 जिन्नात है। तादाद देख लें आप। या जब्बारू का अमल जब आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका इससे सबसे पहले फायदा ये होगा कि दुश्मन आपका जो है किसी भी किस्म का उसकी जुबान बंदी होगी, वो अपनी मौत खुद मरेगा, और जादू किसी भी किस्म का होगा वो वापस पलट जाएगा। और दूसरा बड़ा फायदा जो होगा वो आपको रिस्क में, कारोबार में आपको तरक्की और कामयाबी मिलेगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आपका घर पूरा खुशहाल हो जाएगा। चौथा फायदा ये होगा कि आपकी बेटी पर या शादी पर बंदिश है, जादू है, जिन्नात को कहा जाता है ना जाके बंद कर दे, बंदिश कर दे। तो जिन्नात आते हैं, और कौन आता है? शैतानी जिन्नात ही आके वो बंद करते हैं, बंदिश करते हैं, ताकि रिश्ता देखने आए या कारोबार में जो भी है तो बंद कर देते हैं वो,
تو اس طرح وہ شیطانی طاقتیں آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گی. تو اس طرح بندش بھی ہر قسم کی آپ کی ٹوٹ جائے گی. پانچواں جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کسی قسم کی بھی ہوگی وہ وجود کے اندر سے بیماری جادو کے ذریعے ہے یا بغیر جادو کے انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بہت ہی لیول کا عمل ہے. اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے یہ سمجھ لیں. یا جبارو, ٹھیک ہے جی. یا جبارو کے بعد ہے یا قہارو, ٹھیک ہے جی. اب یا قہارو, قہر کرنے والا اعداد قمری جو ہے اس کے 306 ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے موکل کا نام ہے دردائین, اور یہ جلالی بھی ہے اور خاکی بھی ہے. یا جبارو یا قہارو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یا وہابو, ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں آپ عمل کیسے کرنا ہے, کس کس مقصد کے لیے کیسے کیسے کرنا ہے. میں 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کچھ چیزیں میں نے پیچھے سمجھائی ہیں, کوشش کیا کریں پوری ویڈیو کو سنا کریں. بہت ساری چیزیں جو ہے میں بہت محتاط طریقے کے ساتھ بہت لمبے لمبے لیکچر یعنی کہ 3-3 گھنٹوں کے لیکچر کی گفتگو میں 3-3 سیکنڈ میں یا 3-3 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں نے 1-1 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ آپ کو سمجھایا جا سکے. یا قہارو, یا جبارو, یا قہارو, یا وہابو, یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے 3 مبارک نام ہے جی, ٹھیک ہے. اور یا وہابو کے موکل کا نام ہے افتاحیل, الف تا ہا الف حمزہ یا لام افتاحیل. اب یہ آپ نے پڑھنا کیسے سمجھے. اس کی تعداد کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے. 700 مرتبہ, 7 تسبیح, ایک تسبیح 101 دانے کی. اس کو انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں, لوہے کی تسبیح پہ, لکڑی کی, اونٹ کی ہڈی کی, کسی بھی آپ تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. لیکن آپ نے تعداد کا خیال رکھنا ہے. اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو یا وہاب 1 مرتبہ, یا جبارو یا قہارو یا وہاب 2 مرتبہ. اس طریقے سے 700 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اب آپ آگے سمجھے, ٹھیک ہے. یا جبارو یا قہارو یا وہاب 1 مرتبہ, اس طرح 700 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اب آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھ لیں, جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں, جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے برکت کے لیے. یا جبارو یا قہارو یا وہاب یہ 700 مرتبہ پڑھ کے آپ سب سے پہلے پانی پہ دم کرنا ہے. پانی کا سر پہ چہرے پہ آپ نے مساج کر کے پانی پینا ہے. اس کے بعد آپ نے پینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ, ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے یا جبارو یا قہارو یا وہاب پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ پڑھ کے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور دل پہ آپ نے دم کرنا ہے. ایسے دم کرنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند ہی رکھنی ہے اور آپ نے زبان سے تھوڑی سی آواز میں بولنا ہے کہ میں نے یہ عمل فلاں مقصد کے لیے کیا ہے, میں چاہتا ہوں میری فلاں حاجت پوری ہو جائے. جو بھی کام ہے جو بھی ہے وہ وہاں پہ رکھے. اب اس کو آپ ایمرجنسی طور پہ, دشمن سامنے آ جاتا ہے آپ کے ایمرجنسی طور پہ, یا آپ کے سامنے کوئی بھی آ جاتا ہے, یا آپ کو ایمرجنسی دولت کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, رقم کی ضرورت ہے, کسی بندے سے آپ نے کام لینا ہے, کوئی بھی ہے, تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایمرجنسی میں کام لینا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا جبارو یا قہارو یا وہاب یہ پڑھتے رہے, ہر وقت پڑھتے رہے, ٹھیک ہے. اپنا کاروبار کریں, بولے, باتیں کریں, لیکن جب ٹائم ملے یہ پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ نے ایمرجنسی کی حالت میں یا جبارو یا قہارو یا وہاب صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے آپ نے اور دل پہ دم کر کے آپ نے کہنا ہے کہ فلاں جو بھی کام ہے اس کام میں مجھے کامیابی حاصل ہو, یا میں فلاں بندے سے پیسے لینے جا رہا ہوں مجھے جاتے ہی فوراً پیسے مل جائے, جو بھی کام ہے آپ نے یہ کرنا ہے. یقین مانیے یہ ایسا عمل ہے, اس سے آپ کو رزق میں بے انتہا اضافہ ملے گا, برکت ملے گی, کاروبار میں ترقی ملے گی, دشمن جو ہے وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے, جادو کسی بھی قسم کا وہ ختم ہو جائے گا, جسمانی وزن, دماغی وزن آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ساری کیفیات میں اپنے آپ کو کامیاب فیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.